جب ہم امریکہ جاتے ہیں نا، جو فیلڈ مارشل صاحب جاتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کا کچھ اسٹریٹجک ویژن بھی ہوگا. ایئر چیف جاتے ہیں تو وہ کچھ اور کام کرنے نہیں جاتے. تو اس میں جو مین ٹیکنالوجی یوز ہوئی وہ J-10 کی تھی. PL-15 تھا اور JF-17 اس پہ لانگ رینج میسائل کے ساتھ S-400 اور دوسری بیٹریز پہ حملہ آور ہوئے. اس تھرڈ لیئر کو ہم نے سیکنڈ یا فرسٹ لیئر میں لے کے آنا. تو اب آگے جنگ ہوتی ہے تو پہلی لیئر میں F-16 بھی آ سکتا، F-16 آئیں گے بھی آ سکتا. اور پہلی یعنی سادہ الفاظ میں، یعنی اب اگر جنگ ہوتی ہے تو اس مرتبہ فرسٹ لیئر میں امریکی ٹیکنالوجی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بھارت کو، پہلی بات. لیکن ہم نے J-10 کی صورت میں کچھ باتیں چائنا میں جا کے بھی کی، بیکاز ایئر چیف چائنا بھی گئے. اب میرا خیال ہے یہاں تک اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. آپ بھی سمجھدار ہیں، سننے والے بھی سمجھدار ہیں. پاکستان اپنی کیپیبلٹی 9-10 مئی سے کہیں اوپر لے جا چکا ہے. راکٹ فورس کمانڈ جی جی، نئی کمانڈ آ گئی. تو یہ بھی کوئی ہم نے شرلیاں پٹاخے اکٹھے کرنے کے لیے نہیں کی. ایک مرتبہ پھر پاک بھارت جنگ کی باتیں ہونے لگی ہیں. خطے میں دونوں اطراف ایک کشیدہ سی صورتحال دوبارہ سے نظر آنی شروع ہو گئی ہے. کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عدیل بھائی، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے عزت بخشی. اٹ از گڈ ٹو بی ود یو. دیکھیں، بالی ووڈ انڈسٹری جو ہے نا، اس میں بہت فنکار ہیں. بالی ووڈ انڈسٹری کے ساتھ ساتھ ان کا جو چینل ہے میڈیا کا، 900 کے قریب ٹی وی چینلز ہیں. ان میں سے جو زیادہ تر پیداوار وہ اداکاروں کی نظر آتی یا رائٹرز کی آتی، اور یہ وہ فکشن رائٹرز ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جیسے ہم بچپن میں سنتے تھے کہ آج جمعے نو کیڑی فلم ریلیز ہونی، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کسی فلم کی ریلیز کے متلاشی رہتے ہیں. ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ان کی شرمندگی یا ان کی عزت یا عزت وقار کیا چیز ہوتی ہے، بیکاز یہ ایک لو اینڈ میں سمجھتا ہوں کائنڈ آف انڈسٹری ہے ان کے لیے. اب جو پہلے 2 سانے ہوئے جس میں انہوں نے ایک سبق سیکھنے کی کوشش نہیں کی، اب آل آف سڈن وداؤٹ اینی کلو، وداؤٹ اینی ریزن، رائم ریزن، ایک دم سے یہ جو اسٹیٹمنٹس آنی شروع ہوئی، جس کو پہلے انہوں نے اپنے ایئر چیف کو شرمندہ کروایا، پھر آرمی چیف نے آ کے تاریخ و جغرافیہ کو مکس کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد ان کے جو دفاعی وزیر تھے وہ جب سرکریک پہنچتے ہیں تو ایک نیا شوشہ چھوڑتے ہیں. میرے خیال میں اس کی صرف اور صرف ایک وجہ یہ ہے کہ یہ مودی سرکار جو ہے وہ خبروں میں ان رہنا چاہتی ہے. جو بہار کے الیکشن آ رہے ہیں اس کی بیس آنا چاہ رہے ہیں، لیکن جو ان سے غلطی ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ کوئی بنیاد نہیں بنتی اس سارے رپیٹ کرنے کی، اس سارے مدعے کو لے کے آنے کی، جس میں کوئی سر و پیر نہیں نظر آتا. آپ کہتے ہیں کہ سرکریک کے مسئلے پہ ہم آپ کے ساتھ وہ کریں گے، پھر آپ کہتے ہیں کشمیر کے اوپر ہم وہ کریں گے. بھائی سرکریک کے اوپر ہم نے تو کبھی کوئی بات نہیں کی. ہمارا ایک بنیادی اصولی موقف ہے جو کہ اقوام متحدہ کی جو رولز ریگولیشن ہے ان کے مطابق تھا. تو میرے خیال میں یہ ایک جنگی جنون ہے، ایک فاشسٹ سوچ ہے اور ایک ہندواتا سوچ ہے جس کو مودی اپنے ماؤتھ پیس کے تھرو پروپوگیٹ کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ 10 مئی کے بعد مودی کی سیاست وہاں ختم ہوتی نظر آ رہی ہے؟ میں سیاسی تجزیہ کار تو نہیں ہوں، لیکن جو روز روشن کی طرح چیزیں عیاں ہیں وہ ظاہری طور پر بالکل ایسا ہی ہے کہ کانگریس نے اس کو پارلیمنٹ میں بہت ٹف ٹائم دیا. اب مودی سے جواب نہیں بن پا رہا. دوسری طرف دنیا بھر کے لیڈروں نے اس چیز کو اکنالج کیا کہ ملیٹریلی پاکستان کی افواج نے ثابت کیا، کوئی بڑبولے نہیں مارے، کوئی بڑکے نہیں ماری، ثابت کیا، اور ایک خاص بنیاد پہ ثابت کیا کہ اگر ہمارے وقار کو، اگر ہماری قومی وقار، قومی سلامتی کو خطرہ پہنچا تو ہم اس کا جواب دندان شکن دیں گے. تو میرے خیال میں اس کی سیاسی ساکھ بالکل ڈوب چکی ہے اور اس کو اپنا آگے شکست نظر آ رہی ہے. اچھا، مودی غصے میں پاگل ہیں اور اس کی وجہ نظر آ رہی ہے اتنی بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پاکستان پہلے سے زیادہ کانفیڈنٹ نظر آ رہا ہے. اس کی کیا وجہ آپ کو معلوم ہوتی ہے؟ دیکھیں، 2-3 وجوہات ہیں. سب سے پہلے ایک اگر آپ ایک سفارتی محاذ پہ آپ دیکھتے ہیں تو الحمدللہ آج پاکستان ایک بہتر پوزیشن پہ ہے. میں جیسے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی کہ جب ہمارا وہ سانحہ ہوا تو امریکہ نے کہا سانوں کی پہ ہے روز لڑتے رہتے ہیں، بٹ دین دیر آفٹر ناؤ دے سے دیٹ آئی لو یو. سو دیر از اے ریلیونس. 1 سیکنڈ، سفارتی محاذ پہ مڈل ایسٹ پہ آپ کا بہت بڑا رول بن گیا الحمدللہ. ٹھیک. تیسرا، جب آپ
دنیا میں ایک باعزت مقام پاتے ہیں اور پھر جب آپ کی فوجیں یہ ثابت کر دیتی ہیں کہ آپ اپنے سے بڑے دشمن کو ٹیکل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تیسری، جب یہ سانحہ ہوا تو میں آپ کو بڑی ایمانداری اور ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ ہماری افواج اور اس کی لیڈرشپ نے اس کو بڑی طرح انالیسس کیا، اور انالیسس کے بعد آلدو ٹائم بہت شارٹ ہے، اتنے ٹائم میں آپ بہت زیادہ گین نہیں کرتے، لیکن میرے خیال میں ہم نے کچھ سمتیں ضرور ڈائریکٹ کی ہیں اور ان پہ کورس کریکشن اپلائی کر دیا. پاکستان نے 9 اور 10 مئی کے بعد اپنی کیپیبلٹی میں مزید اضافہ کر لیا. جب ہم امریکہ جاتے ہیں نا، جو فیلڈ مارشل صاحب جاتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کا کچھ اسٹریٹجک ویژن بھی ہوگا، کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی، لیکن جب آپ کے ایئر چیف جاتے ہیں تو وہ کچھ اور کام کرنے نہیں جاتے. ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ میں اپنی کیپیبلٹی کو کس طرح انہینس کر سکتا ہوں. میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا. یعنی ایئر چیف کے حالیہ دورے بڑے اسٹریٹجک نوعیت کے تھے، دفاعی لحاظ سے، دفاعی کیپیسٹی اور دفاعی کیپیبلٹی کے لحاظ سے بہت اہم نوعیت کے تھے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے ہماری جو اسٹریٹجک شراکت داری تھی اور جو اس جنگ میں نظر بھی آئی وہ چین کے ساتھ تھی، اب ہم کہہ سکتے ہیں کچھ بڑے ملک اور اس کا حصہ بن چکے ہیں. نہیں، میں بالکل آپ کو تھوڑی سی کریکشن آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گا. آپ نے جو یہ ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ جب یہ سارا سانحہ ہوا جس میں الحمدللہ آپ کے شاہینوں نے کمال کا مظاہرہ کیا، تو اس میں جو مین ٹیکنالوجی یوز ہوئی وہ J-10 کی تھی. PL-15 تھا اور JF-17 اس پہ لانگ رینج میسائل کے ساتھ S-400 اور دوسری بیٹریز پہ حملہ آور ہوئے. اس وقت F-16 کے بارے میں نے اور آپ نے بھی یہ بات کی تھی کہ اس کی اتنی زیادہ یوٹیلیٹی نہیں ہوئی. بالکل ایسے ہی تھرڈ لیئر میں تھا. جی، تو اب اس تھرڈ لیئر کو ہم نے سیکنڈ یا فرسٹ لیئر میں لے کے آنا ہے. تو میرا خیال ہے ہم اپنے پروگرام میں یہاں تک ہی اس کو محدود رکھتے ہیں کہ F-16 کے لحاظ سے ہم اس کی یوٹیلیٹی کو بڑھا رہے ہیں. لیکن یہ آپ بڑی خبر اس طرح دے رہے ہیں کہ اگر اب آگے جنگ ہوتی ہے تو پہلی لیئر میں F-16 بھی آ سکتا F-16 آئیں گے، بھی آ سکتا. اور پہلی یعنی سادہ الفاظ میں یعنی اب اگر جنگ ہوتی ہے تو اس مرتبہ فرسٹ لیئر میں امریکی ٹیکنالوجی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بھارت کو، پہلی بات. لیکن کسی صورت ہم اپنے ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ یعنی چائنیز کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے. ہمارے پاس جو J-10 کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے وہ اس وقت یقیناً جو ہمارے پاس F-16 ہے یا آ رہی ہے اس سے بہتر ہے. تو دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ ایک تو امریکہ کی طرف ہم نے رخ کیا اور پازیٹیولی کیا. دوسرا، ہم نے J-10 کی صورت میں کچھ باتیں چائنا میں جا کے بھی کی، بیکاز ایئر چیف چائنا بھی گئے، اور چائنا میں جا کے بھی ہم نے اپنی نہ صرف اس پہ ڈسکشن ہوئی بلکہ اپنی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کو مزید بڑھانے کی بات بھی ہوئی. اب میرا خیال ہے یہاں تک اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. آپ بھی سمجھدار ہیں، سننے والے بھی سمجھدار ہیں. تو پیرلل میں ہم نے امریکن اور چائنیز ٹیکنالوجی کو اسٹرینتھن کرنے کی باتیں کمپلیٹ کر چکے ہیں. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ بھارت ایک جانب جہاں اپنی دفاعی سپینڈنگ بڑھاتا جا رہا ہے، پاگل ہو چکا ہے وہ غصے میں، شکست کا غصہ، لیکن دوسری جانب پاکستان غافل نہیں ہے اور پاکستان اپنی کیپیبلٹی 9-10 مئی سے کہیں اوپر لے جا چکا ہے. اسی میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا کہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو پاکستان راکٹ فورس کمانڈ اسٹیبلش جی نئی کمانڈ آ گئی. تو یہ بھی کوئی ہم نے شرلیاں پٹاخے اکٹھے کرنے کے لیے نہیں کی، بلکہ اس کو ایک فوکس طریقے سے اپلیکیشن کرنے کے لیے ہم نے اس کمانڈ کو اسٹیبلش کیا. اب جب وہ فورس اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو اس کے کئی فائدے ہوتے ہیں. ہماری عام آدمی کی تناظر سے اگر میں بات کروں تو اس میں آپریشنل فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے. ورنہ اگر آپ ڈویژن ہو، اگر آپ کو سینٹرلائز کنٹرول ہو تو ڈیسیژن میکنگ ایٹ دا کور پوائنٹ مشکل ہو جاتا ہے یا اس میں ڈیلے آ سکتا ہے. سو جب آپ اس قسم کی فورس بناتے ہیں سو آپ اپنے کمانڈرز کو یہ لیوریج دیتے ہیں کہ ٹیکٹیکل سینیریو میں، آپریشنل سینیریو میں آپ جو اقدامات کرنا چاہیں کریں اور فوکس ہو کے اس ٹیکنالوجی کو آگے لے کے جائیں. سو میرے خیال میں دوسرا سٹیپ یہ ہے. 9 اور 10 مئی کو ہمارے پاس کمانڈ فورس نہیں تھی. اس مرتبہ اگر خدا نخواستہ کوئی جنگ کی صورتحال بنتی ہے تو ہماری ایک نئی کمانڈ فورس جو ہے وہ موجود ہوگی، جو کہ فیصلے کرنے میں خود مختار ہوگی اور جلدی فیصلے کر سکے گی. اور یہ بھارت کے لیے کتنا بڑا ڈراؤنا خواب بن سکتی ہے. میرے خیال میں اگر وہاں کے ملٹری پلانر نے اس کو اسیس نہیں کیا تو بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. تیسری بات،
देखिए सरकरी के ऊपर अगर हिंदुस्तान के वहाँ जाके एक मीटिंग करते हैं, इजलास करते हैं और अपनी वो सेलिब्रेशन करते हैं, तो ये हमारे लिए सरप्राइज ज़रूर था। बिकॉज जैसे हम हमेशा कहते हैं कि हम अमन वाले लोग हैं, हम बिल्कुल समझे ये थे कि इनको जो शिकस्त से फाश हुई है, इन्होंने सबक सीखा होगा और अपने अंदरूनी मामलात पे। लेकिन मेरा एक अंदेशा है कि अब अगर ये सरकरीक में जाके इस किस्म के बयानात दे रहे हैं तो हमें इस तरफ से बिल्कुल गाफिल नहीं होना चाहिए और हमें किसी भी एडवेंचर के लिए इस दफ़ा सरकरीक की डायरेक्शन से भी एहतियात और मोहतात रहने की ज़रूरत है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे एक और बात करना चाहूँगा कि मैंने एयरफोर्स और आर्मी की तो बात कर दी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स हमेशा से मुश्तरका जंगी मशक़ें करते हैं। हमारे मसरूर बेस पे जो फाइटर स्क्वाड्रन है उसकी स्ट्रेंथ ही ये है कि वो हम नेवी के साथ डेडिकेटेड रखते हैं। अच्छा। और हमारे जो ऑपरेशंस प्लान हैं जो भी हैं उसकी डिटेल में जाने की बजाय वो चोली दामन का साथ है। अब जो JF-17 एयरक्राफ्ट को आपने यूटिलाइज किया इधर नॉर्थ में और सेंटर में, जहाँ से आपने लॉन्ग रेंज वेपन इस्तेमाल किए, तो मैं इशारतन यही बात करना चाहूँगा कि अगर वही J-10 एयरक्राफ्ट अगर आप साउथ में ले जाएं तो फिर हिंदुस्तान को विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर अंदर लाने की शायद सोचना पड़ेगा उसको। यानी पाकिस्तान नेवी का और एयरफोर्स का वहाँ एक ऐसा लीथल कॉम्बिनेशन आप बना चुके हैं कि वो समंदरों में आगे आने की जुर्रत करेगा अगर तो उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। मेरी इत्तला के मुताबिक मैं गैर मुसद्दक़ा इत्तला है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जो मैंने सुना है कहीं से मैं देख रहा था, वो ये कह रहे थे कि इंडियन नेवल चीफ इस पर तज़ब्ज़ुब में थे और उन्होंने अपनी लीडरशिप को बताया है कि ये कॉम्बिनेशन जो पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी का स्पेशली जो उन्होंने डेमोस्ट्रेट किया है एयर टू सरफेस का, सो वो एयर टू सी में अगर करते हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि वो इससे पहले सिर्फ हमारे मिराज जहाज़ थे जो एक्सोसेट मिसाइल के साथ करते थे, उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह वो कभी आगे नहीं आए, लेकिन अब लॉन्ग रेंज होने की वजह से प्रॉब्ली हिंदुस्तान नेवी को सोचना पड़ेगा।